جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ وار ہمارا عقیدہ تحاویہ کا درس ہوتا ہے، جس میں عقائد وغیرہ کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ہم نے مختلف عقائد پڑھ لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بے شمار عقائد ہم نے پڑھ لیے ہیں، اسی طرح اور دیگر عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے عقائد پڑھ لی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کے متعلق ہم نے مختلف عقائد ملاحظہ فرما لیے۔ آج جو ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 38۔ تو عقیدہ نمبر 38 جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ازلی ہے، دائمی ہے اور غیر محدود ہے۔ ازلی کس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی ازل اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کی کوئی ابتدا نہ ہو، کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس طرح انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ پیدا ہوا، تو اس بچے کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اس طرح وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک انتہا ہوتی ہے جس کو انتہا کہا جاتا ہے، اس کی حد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی ہیں۔ ابدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو یعنی ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محدود ہیں، یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ مخلوق کی ایک حد ہے، یہ مکان بنا ہوا ہے، اس کی ایک حد ہے، پنکھا ہے، اس کی ایک حد ہے، مائک ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ ان عقائد کے متعلق فرماتے ہیں: تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات ولا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدود سے پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غایات سے پاک ہیں، یعنی انتہاؤں سے پاک ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارکان سے پاک ہیں، کہ ہر چیز کے اندر کچھ ارکان ہوتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، کہ اگر وہ ارکان نہ پائے جائیں تو وہ چیز نامکمل ہوتی ہیں یا اس چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ارکان بھی نہیں ہیں۔ والاعضاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اعضاء بھی نہیں ہیں۔ والادوات، اور اس طرح اعضاء سے ملتی جلتی کوئی چیزیں۔ ولا تحویہ الجہات الست، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو 6 جہات گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہماری ایک جہت ہوتی ہے، دائیں بائیں، آمنے سامنے پیچھے اوپر اور نیچے، یہ 6 جہات ہوتی ہیں جو ایک موجود چیز کے لیے، وہ جو نظر آنے والی چیز ہے اس کے لیے 6 جہات کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہات ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دائنا سائیڈ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بائنا سائیڈ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی جہت ہو، پیچھے کی جہت ہو، یا اوپر کی جہت ہو، یا تحت یعنی نیچے کوئی جہت ہو۔ جس طرح کسائر المبتدعات، جس طرح باقی مخلوقات میں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق قرآن میں بھی بار بار مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو متعارف کروایا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف منتہا ہے، یعنی ہر چیز کی انتہا ہے، اور اس کی آخری انتہا کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہے، یعنی ہر چیز اس کی ایک انتہا ہے، اور اس کی آخری انتہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک جب حد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر چیز کی انتہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ،
اور اب تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے، ہر مخلوق مر جائے گی، جب فانی ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو اس نے بالآخر کہاں پر پہنچنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے پہنچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس نے لوٹنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس نے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر اس سے ہمیں انتہا معلوم نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے ہر آدمی، حتیٰ کہ ہر مذہب کا آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائل ہے، سوائے دہریوں کے۔ یعنی کوئی دنیا کے اندر ایسا مذہب نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا قائل نہ ہو، اگرچہ انہوں نے نام تبدیل کر دیے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ارشاد ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جہاں بھی پھرو گے، جہاں بھی چہرہ پھیرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ یعنی وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، یعنی جہاں بھی تم جاؤ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مغرب بھی ہے۔ یعنی ہم جو قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کی طرف موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کی طرف موجود نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق نظر آتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک مرکز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو صرف یہی وجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا وہاں پر موجود ہے اور کسی اور مقام پر نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد سے بھی پاک ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاد نہیں ہے، کیونکہ جہاد ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جہاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمتیں نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بائیں طرف ہے اور دائیں طرف نہیں ہے، یا سامنے ہے پیچھے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی سمتیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہاد نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء بھی نہیں ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس طرح بھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، وجہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے اس طرح جس طرح انسانوں کا چہرہ ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ سورہ فتح میں آتا ہے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر جب بیعت لی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے جس طرح مخلوق کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے موافق ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اعضاء جس طرح اب انسانوں کے اعضاء ہیں تو بعض اعضاء سے افضل ہیں، یعنی بعض اعضاء جو ہیں وہ انسان کے بعض اعضاء سے افضل اور بہتر ہیں اور ان کا زیادہ اکرام کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل ذات وہی ساری شان والی ہے اور عظمت والی ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں جو بھی ہمیں اس طرح کے یعنی قدم کے الفاظ ملتے ہیں، اصابع کے الفاظ ملتے ہیں، انامل کے الفاظ ملتے ہیں، وجہ کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم، تو یہ سارے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح انسانوں کے اعضاء ہیں، مخلوقات کے اعضاء ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء سے بالکل مبرہ ہیں اور پاک ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف اس پر عقیدہ یہ رکھ لینا ہے، اب اس پر تحقیق نہیں شروع کر دینی کہ ہم جی ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم اس طرح ہے، ہم ثابت کریں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ ہے، اس طرح چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اس پر دلائل تلاش کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے بس اتنا ہی ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء سے پاک ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء کے نام قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں آئے ہیں تو وہ ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا علم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کو سمجھ سکے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکے۔ بہت سارے ایسے پہلے فرقے گزرے ہیں جو اس طرح کے عقائد رکھتے تھے کہ جس طرح ایک مشبہہ فرقہ گزرا ہے، اور اس طرح ایک جو ہے مجسمہ فرقہ گزرا ہے، معطلہ ایک فرقہ، یہ بہت سارے فرقے ایسے گزرے ہیں پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تشبیہات دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجسام ثابت کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء ثابت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اب قرآن میں آیا ہے تو اب ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو بھی قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء کے متعلق تو ہم اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دیں، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اتنا ہی حکم ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اسی پر عقیدہ رکھیں اور اس کی تحقیق کے اندر اور اس کی جستجو میں نہ پڑیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔